خلاصہ قرآن پارہ نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں واقع معراج کا ذکر ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ ایک قسم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دورہ سیر کروایا، ان کو اپنی سلطنت کی کچھ نشانیاں دکھائیں، اور ایک بہت تیز رفتار جانور تھا براق، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان سے ماورا بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پہ انبیاء کرام کے پیچھے نماز پڑھی، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات اس لیے نہیں ہے کہ سبحانہ سے لفظ شروع ہوا، کہ وہ پاک ذات کا کرشمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایک بشری جسم تھا اور اس کے تقاضے بشریت کی طرح تھے، لیکن اللہ کے حکم سے مشاہدے کروائے گئے۔ جس طرح اگر سائنس کے حساب سے دیکھا جائے تو لائٹ آف سپیڈ سے اگر کوئی اسپیس شپ یا کوئی ایسا شٹل جاتا ہے تو وہ زمان و مکان سے ماورا ہو جاتا ہے۔ سائنس کا خیال ہے یہ کہ پھر اس پہ وقت جو گزرنے کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے تو پیمانے ہمارے دنیا کے پیمانوں سے بہت بلند و بالا، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جب وہ واپس آئے تو ان کا بستر بھی اسی طرح ہی گرم تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا، اور بنی اسرائیل سے ہم نے کتاب میں کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے، اور بڑے جابر حکمران ان کے اوپر مسلط کیے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت انسان کے کچھ رویوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جلد باز ہے بہت۔ قرآن پاک سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے۔ پھر ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں، دن اور رات کو تاریک بنایا، دن کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس کو دکھائے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کی قوموں پہ بھی ہم بے شک دنیا کا طلبگار ہو تو ہم جتنا چاہیں اس کو دیتے ہیں، جلد دے دیتے ہیں، لیکن جہنم کو ٹھکانہ اس کے لیے مقرر بنا دیتے ہیں۔ اور جو آخرت کا خواستگار ہو تو اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے، اور ہم ان سب کو مدد دیتے ہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ کس طرح فضیلت دی درجات میں۔ پھر ایک بہت اگلے رکوع میں جامع قسم کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کا خلاصہ بیان کیا، اپنے احکامات دیے ہیں کہ تمہارے رب نے ارشاد فرما دیا کہ اس کی عبادت کرو، والدین سے احسان کرو، جب ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، اور ادب سے بات کرو، ان کے آگے عز و نیاز سے جھکے رہو، ان کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے تو ان سے نرمی سے بات کرو، اور اپنے ہاتھ کو تو گردن سے بالکل بندھا ہوا نہ کر لو، نہ ہی بالکل کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو، یعنی کہ بہت زیادہ کنجوسی بھی صحیح درست عمل نہیں ہے مومن کے لیے، اور بہت زیادہ اسراف بھی۔ بے شک تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اس کی روزی فراخ کرتا ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، جیسے کہ فیملی پلاننگ وغیرہ۔ ہم ہی تمہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، زنا کے پاس مت جانا، اور کسی جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر جائز طور پر، یعنی بتقوی شریعت۔ اور جو کوئی وارث ہو اس کو اختیار ہے کہ وہ قاتل سے بدلہ لے اور یا پھر قصاص لے، اور مال یتیم کے قریب بھی نہ پھٹکنا مگر احسن طریقے سے کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جائے، اور اپنے عہد پورے کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرو، اور تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کے تولو۔ اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو کہ آنکھ، کان اور دل سب سے سوال ہوگا۔ جس طرح آج کل بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا پہ ہر چیز ڈال دی جاتی ہے، تو اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اور زمین پہ اکڑ کے اور تن کے مت چلو، تم زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتے، نہ ہی آسمان کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب برائیاں ہیں، ان سب عادتوں کی برائی سے
یہ تمہارے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ توحید کا اثبات کرتے ہیں کہ مشرکو، تمہارے پروردگار نے تمہیں تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، یہ سب جھوٹ باتیں ہیں، اور ہم نے قرآن میں ہر طرح کی نصیحت کی تاکہ یہ لوگ عقل پکڑیں۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا جیسے کہ ان مشرکوں کا کہنا ہے تو وہ دوسرے معبود ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس عرش تک لڑنے جھگڑنے پہنچ جاتے۔ ایک جگہ کا ایک سے زیادہ دو سربراہ ہوں اگر، جیسے کسی اسکول کے یا کسی کمپنی کے، تو وہاں پہ اختیارات میں تنازع کے مسائل ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، وہ تو پاک ہے، اور جو کچھ یہ فضول بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت بلند ہے، اور سب مخلوقات آسمان و زمین کی اور لوگ بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اور پھر کافروں کے اقوال کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر کے ہڈیاں بسیدہ اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ چاہے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، تب بھی ہم تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہیں، اور وہی دوبارہ تمہیں جلائے گا جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا۔ تو وہ اس کے آگے تعجب سے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو کہ امید ہے کہ جلد ہی ایسا ہو جائے۔ اور میرے بندوں سے کہو کہ لوگوں سے ایسی بات کریں جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان تو تمہارے درمیان نظر ڈالنا چاہتا ہے، اور شیطان کچھ شک نہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تمہارا رب تم سے خوب جانتا ہے۔ اور ہم نے نشانیاں بھیجنی لوگوں پہ اس لیے موقوف کر دیں، بند کر دیں، کیونکہ پہلے لوگوں نے ان کی تکذیب کی تھی۔ سمود کو اونٹنی دی گئی نبوت کی کھلی نشانی کے طور پہ، مگر انہوں نے ظلم کیا، اور جو بھی نشانیاں ہم ڈرانے کے لیے بھیجتے وہ لوگ ان کا انکار کرتے رہتے۔ خلافت آدم کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا ان کو سجدے کا، تو اس نے جواب میں سرکشی کی اور انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے جس کو بہکا سکے تو اپنی آواز سے بہکا، ان پہ سواروں پیادوں کو چڑھا، اور ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر ان سے وعدے کرتا رہے۔ آواز سے کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی سے یہاں اشارہ ہے، اور ان پہ ہر طرح کے اپنے چیلے مسلط کر، اور ان کے مال اور اولاد میں شرکت سے مراد ہے کہ حرام اور حلال طریقے سے مال خرچ کرنے کا ان کو بے شک تو حکم دے، اور ان کی اولاد کو غلط طریقے سے پرورش کرنے کے لیے ان کو اکسا، جو بھی تو کر سکتا ہے، لیکن میرے جو مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا کچھ زور نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار باور کرواتے ہیں کہ ہم نے تم پہ اپنی نعمتیں تمام کی، بنی آدم کو عزت بخشی، ان کو جنگل دریا میں سواری دی، پاکیزہ روزی عطا کی، اپنی بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی، جیسے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، مگر پھر بھی تمہارے اعمال کس طرح ہیں؟ اور کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں اللہ خشکی کی طرف زمین میں دھسا دے، یا تم پہ پتھروں کی بارش کر دے، یا آندھی چلا دے؟ اور جو شخص دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، یعنی ہدایت سے اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو آخرت میں بھی اس کا انجام یہی ہوگا۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو یہ تمہیں کسی نہ کسی طرح اپنی طرف جھکا ہی دیتے، اور تم ان کی طرف مائل ہونے ہی لگتے۔ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہارے قدم مضبوطی سے جما دیے، اور یہ لوگ تمہیں مکے سے پھسلانے کے ہی قریب تھے کہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں، اس وقت تمہارے پیچھے یہ خود بھی نہ رہتے، لیکن ہم نے تمہیں ان سب مصائب و آلام سے بچایا، اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہم نے بھیجے ہمارا ان میں بھی یہی طریق رہا ہے، اور ابھی بھی تم ہمارے طریق میں کوئی تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ اور اے محمد، سورج ڈھلنے سے اور رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھو، اور صبح کو قرآن پڑھو، یعنی اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا ذکر ہے۔ صبح کے وقت قرآن پڑھنا موجب ملائکہ کی حضوری ہے کہ اس وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور شب میں بیدار ہوا کرو، تہجد کی نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ اللہ تمہیں مقام محمود میں داخل کرے گا۔ اور ایک دعا سکھائی ہے کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجیے اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب ہم نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا ہے، پہلو پھیرتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے سیدھے راستے پہ ہے۔
پھر اس میں روح کے بارے میں کچھ وضاحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اے نبی، یہ کفار و مشرکین تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ تو میرے پروردگار کا حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ یہ باتیں مخفی رکھی گئی ہیں، تم اس کی حیت اور ماہیت کو سمجھ نہیں سکتے کہ روح کی کیا ماہیت ہے۔ جس طرح نیند کو بھی موت کی چھوٹی بہن کہا گیا اور کہتے ہیں اس میں بھی روح نکل کے ادھر ادھر پھرتی ہے، اور اس طرح شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی روح کو ہم اس کی ماہیت کو جان نہیں سکتے، وہ بھی زندہ ہے لیکن ہماری طرح ان کی روح کی ماہیت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان تمام باتوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، تو اس کے بارے میں زیادہ کیل و کال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن کی حقانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جن سب مل کے بھی اگر اس جیسا ایک قرآن بنا کے لانا چاہیں تو ایسا لا نہیں سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد بھی کر لیں۔ اور پھر کفار و مشرکین کے اقوال کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے پہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے اے نبی جب تک تم ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اس کے بیچ سے تم نہریں بہا دو، یا تم جیسے کہتے ہو آسمان کے ٹکڑے ہم پہ گرا دو، یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارا کوئی سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ یہ سب کر بھی لوگے تب بھی ہم تمہیں چڑھتا ہوا بھی عالم بالا پہ دیکھ لیں تب بھی ہم یقین نہیں لائیں گے، یعنی ان کی فطرت میں ہی ضد تھی۔ تو ان سے کہہ دو کہ بے شک سبحانہ ربی، میں تو ایک بشر ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں جو یہ تمام معجزات تمہیں دکھا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم پھر فرشتہ بنا کے نبی بھیجتے، کیونکہ زمین پہ انسان تھے لہٰذا ان کی ہدایت کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ انسان ہی بھیجا گیا۔ نتیجے کہ اللہ ہی کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ، وہی اپنے بندوں سے خبردار ہے، ان کو دیکھنے والا ہے، اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ ان کفار کے اعمال کی سزا ہے کہ ہماری آیات سے انکار کرتے اور عقیدہ آخرت کو جھٹلاتے، کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ ان جیسے لوگوں کو پیدا کر دے۔ اور ان سے کہہ دو اگر تم اللہ کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو خرچ ہونے کے خوف سے ان کو بند ہی کر کے رکھتے۔ انسان بہت تنگ دل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دیں، ان سے پوچھو کہ جب ان کے پاس آئے اور فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے۔ کہہ دو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب ان کو یہ کلام پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، اور وہ روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کی عاجزی اور بڑھ جاتی ہے۔ اور تم چاہے اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، اس کے لیے ہی سب اچھے نام ہیں۔ نماز کو نہ بلند آواز سے پڑھو نہ آہستہ، بلکہ درمیانہ طریقہ اختیار کرو۔ آگے سورۃ کہف ہے، اس میں کچھ خاص واقعات بتائے گئے ہیں۔ اللہ پاک سب تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی بھی کجی نہ رکھی، اور یہ اس لیے اتاری تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے، اور ان کے لیے نیک اعمال کا بدلہ جنت کی صورت میں ان کو دیا جائے گا۔ اور اے نبی آپ ان کے پیچھے شاید رنج کر کے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دو گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جو چیز زمین پہ ہم نے اس کو آرائش اور زینت کا ذریعہ بنایا تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں مکے والوں نے سوال کیا تھا کہ وہ کون تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بتایا۔ یہ چند جوان تھے جو کہ ایک ظالم بادشاہ کے عہد میں اسلام لے آئے تھے، اور یہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ ہم پہ ظلم و ستم نہ کرے، تو یہ اس سے ڈر کر ایک غار میں چھپ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سال تک سلائے رکھا، اور 309 سال تک یہ لوگ تقریباً سوئے رہے، اور جب اٹھے تو ایک دوسرے سے وہ پوچھنے لگے کہ تم ایک دن رہے ہو یا کتنا عرصہ رہے ہو، یعنی ان کو اپنے سونے کی مدت کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کسی کو اپنے ساتھی کو بازار بھیجا کھانے پینے کا سامان منگوانے کے لیے، تو اس کا سکہ دیکھ کے دکاندار حیران رہ گئے کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، اور پھر لوگوں کو ان سے بہت عقیدت ہو گئی، اور اس طرح ان کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ یہ عقیدہ آخرت کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے، یہ ایک معجزے کے طور پہ انہیں دکھایا۔ اور ان کے ساتھ ان کا جو کتا تھا وہ بھی حفاظت کے لیے غار کے باہر مامور تھا، اور وہ اس طرح ہی رہا
وہ زندہ ہی رہا، اور جب کوئی دیکھتا اسے تو اس کی اتنی دہشت تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور وہ کروٹیں بھی لیتے رہے تاکہ زمین ان کو کھائے نہ، اور اس طرح وہ 300 سال تک سوتے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ پاک نے یہ ہدایت کی ہے کہ کسی کام کی نسبت یہ نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، بلکہ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پہ کہہ دو۔ اور یہ واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں کہ تاکہ آپ یہ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور اس کے سوا تم کہیں بھی جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ اور اے نبی، جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، صحابہ کرام میں سے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر کسی اور طرف دوڑیں اور تم آسائش زندگی کے خواستگار ہو جاؤ۔ ایسا مت کرنا، اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ یہ نیک اور اللہ کے بندے جو تمہارے ساتھ موجود ہیں اور دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھہرائیے، اور کہہ دیجئے کہ یہ قرآن پاک تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور یہ فریاد کریں گے تو کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہوں کو بھون ڈالے گا۔ اور نیک لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جس میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہاں دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، موٹے اور باریک ریشم کے ان کو خوبصورت کپڑے دیے جائیں گے، تختوں پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے۔ اور پھر دو شخصوں کا حال بیان کرو، اس میں پھر دو آدمی تھے جن میں سے ایک کا انگوروں کا باغ تھا جو کثرت سے پھل لاتا تھا، ان کے گرد کھجوروں کے درخت بھی تھے، اور ان میں سے ایک جو تھا وہ شیخی خورا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ میں تو تیرے سے مال و دولت میں زیادہ ہوں، جتے میں بھی زیادہ ہوں، اور قیامت کا بھی مجھے کوئی یقین نہیں۔ اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہ تم اپنے باغ میں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت کہہ کر کیوں داخل نہیں ہوتے، اور مجھے تم مال و دولت میں خود سے کمتر دیکھتے ہو تو اس وقت تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا تو اس کے میووں کو عذاب نے گھیر لیا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پہ گرا رہ گیا، اور سب برباد ہو گیا جو مال اس نے خرچ کیا تھا۔ اس وقت وہ ہاتھ ملنے لگا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال اللہ نے دی، جیسے آسمان سے پانی برسا، پھر وہ خوب نباتات کا باعث بنا، اور پھر وہ چورا چورا ہو گئی اور ختم ہو گئی، جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں زیادہ اچھی ہیں، بجائے اس کے کہ ان مال و بیٹوں پہ تم تکیہ کرو۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف صاف میدان دیکھو گے، اس دن اعمال کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی، اور گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے کہ ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے جو چھوٹے اور بڑے کسی گناہ کو چھوڑتی ہی نہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک دفعہ کہ میں بہت علم والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ خفا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ، جو ملے گا تمہیں حضرت خضر علیہ السلام، اس سے جا کے ملو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے گئے تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو واضح طور پہ بتایا کہ تم میرے جو علم و حکمت کے کام ہیں ان کو دماغی طور پہ قبول نہیں کر سکو گے، اور اس پہ حیرت زدہ ہو جاؤ گے اور سوال کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کیا ان کے ساتھ چلنے پہ، تو دونوں چلے۔ ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جگہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو پھاڑ ڈالا، اور جس میں وہ سواری لوگ کرتے تھے اس کو عیب زدہ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور ان سے پوچھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، پھر دونوں آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو مار ڈالا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے اور پوچھا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے کیوں مار ڈالا؟ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔